میرے محترم بھائیوں، اس کائنات کی جو سب سے بہترین رات ہے، کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور کیوں ہے خیر من الف شہر؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، بِإِذْنِ، کس کے امر سے؟ اللہ کے امر سے۔ اور یہ سلامتی والی رات، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پالے، اس کی زندگی میں لیلۃ القدر آ جائے اور اس کو حاصل کر لے، اس رات وہ کیا مانگے؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ پڑھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، ہمیں بھی۔ میرے محترم بھائیوں، لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے 4 کے۔ سوائے یہ 4 لوگوں کی بخشش۔ اس کو نا ایک انداز سے سمجھو، وہ رات جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں روح الامین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور اس رات اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے سب کی بخشش کر دو، سب کے لیے دعائیں مانگو۔ وہ فرشتے جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کی دعا پہ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، اور سب کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ آج ہم نے سب کی بخشش کر دی۔ لیکن جبریل امین فرماتے ہیں، اے فرشتوں سن لو، جو 4 لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہونی، ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہونی، ان کی دعاؤں پہ کسی نے آمین بھی۔ میرے محترم بھائیو، اس میں ایک وہ شخص ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو کینہ رکھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو مستقل شراب کا عادی ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ماں باپ کا۔ یہاں موضوع پہ آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے تو فرمایا تھا معاف کر دو، اور معاف کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یہاں سے چھوڑنا تھا۔ سچ بتاؤ، ہم نے اس بندے کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، غم کو، تکلیف کو، جس کو میرے دماغ نے پکڑا تھا، میں نے اس کو چھوڑا کہ بندہ ہی چھوڑ دیا؟ ہم نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا تو بڑا نیک ہے گا، تو بڑا متقی ہے گا، تو بڑا پارسا ہے گا، تو کی کر، تو اس بندے نو منہ ہی نہ لا، تو اندے تو کی کر، کنارہ کر جا۔ یہ ابلیس کی جو تلبیس ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ آنے والا رمضان اور اس میں آنے والی لیلۃ القدر، جتنی مرضی باتیں کر لو، جتنی مرضی ریاستیں کر لو، وہ آئے گی، ملائکہ اتریں گے، دعائیں مانگیں گے، سب کے لیے آمین ہوگی، لیکن اس کے لیے نہیں ہوگی جس نے اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی، جس نے رشتہ توڑا ہوگا، جس نے تعلق توڑا ہوگا۔
جو قطع تعلق کرنے والا ہے اس کو رب نے بخشنا. اور سچ بتاؤ شیطان کیا کہتا ہے؟ اور میں نو احساس سے نہیں بلاندا اندے چ اے گناہ ہے گا ہی، اب بڑا ظالم ہے گا، بڑا گناہ گار ہے گا، اب بڑا کیسے کیسے گھٹیا لفظ بولتے ہیں. اور بولنے کے پیچھے وہ جو اندر کینہ ہے، یہ بولنے کی سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ ہم اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، وہ جو میرے دل میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ کینہ. کینہ. یہ کینہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کہوں، لوگوں کو بتاؤں، جو نہیں بھی جانتا اس کو بتاؤں کہ میں اس کو کیوں نہیں بلاتا، میں نے اس کے ساتھ تعلق کیوں توڑا ہے. اور پائی ایسی اندر تو بچے رہیے چنگے ہیں. ذرا سچ بتاؤ، اس سے تعلق توڑ کے کبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں ایسا نہیں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے واسطے اگر آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نہ تعلق توڑا ہوا ہے، اللہ کے لیے اس کے پاؤں پڑ جاؤ، اس کی منتیں کرو، اس کے ترلے کرو، اس کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو جہنم کی کھائی میں مت لے کے جا. اس کو شیطان نے کیا کر دیا؟ شیطان نے اس کو اس کی نظر میں نا خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا. تو بڑا چنگا ہے گا، تو اینا سارے لوگوں کو کی کیتا ہوا ہے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، اور جس سے ہم نے تعلق توڑا وہ ہمارے ہی ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر ہم آج معاف کریں گے، ہمارا رب ہمیں وہاں معاف کرے گا جہاں کوئی کسی کا پرسان حال ہے. اور ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر ہم نے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے آپ نے علماء کرام سے بہت سنا ہوا ہے. میں آپ کو دنیا میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو معاف نہیں نہ کرتا اس کا برین ہیمریج ہوتا ہے، اس کو فالج ہوتا ہے، اس کے دماغ کی نس پھٹتی ہے، اس کا دل ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کے گردے فیل ہوتے ہیں، اس کا جگر سروسز میں لیور سروسز ہو جاتا ہے، اس کا جگر سکڑ جاتا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ سائیکو پیشنٹ بن جاتا ہے، اس کے اندر سٹریس آ جاتا ہے، اینگر آ جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے. اور سچ بتاؤ آج لوگ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟